بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ بے شک ابراہیم ایک متقی تھے، اللہ کے فرما بردار، یکسو اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہو گئے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ تم دین ابراہیم کی پیروی کرو اور یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں پورا واقعہ اس طرح موجود ہے۔ بابل جو موجودہ عراق ہے، جہاں لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کو خدا مانتے تھے، کیونکہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان پر مکمل اختیار رکھتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جیسے نہ تھے، وہ سچ کی تلاش میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور عطا کیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے باخبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ وہ لوگوں کو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ اللہ ہی اس کائنات کا واحد خالق اور حاکم ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن سچ بولنے اور سچ کی تلاش کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے اپنے خاندان اور معاشرے کی مخالفت کا سامنا تھا۔ ان کے والد خود بت بناتے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی بتوں کو تراشتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، یہ مجسمے کیا ہیں؟ والد محترم، ان کے والد نے جواب دیا، یہ ہمارے دیوتا ہیں۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت حیران کن تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ان کے والد کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ ان بتوں کی بے حرمتی نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال کیا، یہ کون سا بت ہے والد؟ اس کے کان ہم سے بڑے کیوں ہیں؟ ان کے والد نے جواب دیا، یہ مردوک ہے، دیوتاؤں کا دیوتا، اس کے بڑے کان اس کے علم کی علامت ہے۔ یہ سن کر صرف 7 سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے، کیونکہ وہ حقیقت جان چکے تھے کہ یہ محض بے جان پتھر کے بت ہیں اور ان میں کوئی طاقت نہیں۔ یہی وہ ابتدائی لمحات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سچائی کی راہ پر لانے کا عزم کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں مختلف آراء قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، کیا تم بتوں کی معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 3350 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے والد کو آزر کہا۔ تاہم بعض قدیم مفسرین جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ یہ نام بائبل میں مذکور ہے۔ کیا علماء کا ماننا ہے کہ انبیاء کا نسب شرک سے پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد نہیں مانتے، اور ان کے مطابق قرآن میں استعمال ہونے والا لفظ اب ہمیشہ حقیقی باپ کے لیے نہیں آتا بلکہ چاچا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے اور ان کے چاچا نے ان کی پرورش کی۔ تاہم اکثر مفسرین جیسے طبری، ابن کثیر اور قرطبی کا ماننا ہے کہ آزر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد تھے اور وہ بت پرست تھے۔ بہرحال ان تاریخی تفصیلات سے حضرت ابراہیم کی کہانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا اصل مشن توحید کی تبلیغ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا مندروں کا پجاری اور بتوں کی تعظیم کرے، مگر جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ان کی بت پرستی سے نفرت بھی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ مندروں میں جاتے، مگر وہ مختلف شکل و صورت کے بے شمار بتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ بے جان مجسمے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کا فائدہ یا نقصان کر سکتے ہیں، لوگوں کے معبود کیسے بن گئے۔
یہی سوچ انہیں توحید کے راستے پر لے گئی اور وہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوتے کہ لوگ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے، روتے اور مدد کی فریاد کرتے۔ جو چیز اب ان کے دل میں غصہ اور بے چینی پیدا کرتی تھی، وہ سوچنے لگے کہ یہ بت جو نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے والد خود ان بتوں کو تراشتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے، اور وہی لوگ جو ابھی ان بتوں کو خریدتے تھے چند لمحے بعد انہی کے سامنے جھک کر حاجت روائی کی دعائیں مانگتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کیا آپ ان بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنی قوم کی اس حالت پر رنجیدہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ تنہائی اختیار کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے خیالات کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں نکلے اور چلتے چلتے ایک پہاڑ کی غار میں پہنچے۔ وہ دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور آسمان کی وسعت کو گھورنے لگے جیسے وہ کسی حقیقت کو تلاش کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا جو آسمانی اجسام، ستارے، چاند، سورج کو معبود نہیں سمجھتی تھی۔ ستارہ دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوب جانے والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ چاند دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں بھی گمراہی میں شامل ہو جاؤں گا۔ سورج دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آسمانی اجسام کو خدا کے طور پر قبول نہیں کیا، بلکہ یہ ان لوگوں کے خلاف عقلی دلیل تھی جو انہیں معبود سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ دکھانا چاہا کہ یہ چیزیں خود فنا ہونے والی ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی کی طرف جھکنے والا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی اور کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس سے مجھے ہدایت دی ہے؟ میں تمہارے ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ میرا رب ہر چیز کے علم سے گھرے ہوئے، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سے ہمیں ان کی نبوت کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا گہرا شعور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور آسمانی اجسام کے پجاریوں کے ساتھ حکمت و تدبیر کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے براہ راست ان کے نظریے کو رد کرنے کے بجائے عقلی انداز میں ان کے عقائد کو بے بنیاد ثابت کیا۔ اس انداز میں کسی بھی سمجھدار اور غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں کو بھی ان کے باطل عقائد سے نکال کر حق کی طرف لا دکھائیں۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو راہ ہدایت پر لانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ بطور فرزند اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے والد، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے چلوں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ پر رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ والد نے آگے شدید رد عمل میں جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کی بات سن کر شدید غصے کا اظہار کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی پجاری بنے اور بتوں کی خدمت کریں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام بتوں اور شرک کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے دلی محبت تھی اور ان کی گفتگو میں شفقت اور نرمی تھی۔ وہ بار بار یا ابتا، اے میرے والد کہہ کر انہیں محبت اور ادب کے ساتھ بلاتے رہے۔
یہ الفاظ شفقت، احترام اور قریبی تعلق کی علامت ہے، مگر والد نے سخت جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑ چکا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ وہ تکلیف جو والد کی جانب سے دھتکارے جانے پر محسوس ہو، وہ دل کا بوجھ جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، شاید ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہوں، مگر پھر بھی بردباری اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کے لیے دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک گہرا سبق ملتا ہے، ہم دوسروں کے دل یا عمل کو بدلنے پر قادر نہیں، ہم صرف اپنے رد عمل کو قابو کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفرت کے بجائے محبت، غصے کے بجائے دعا اور ناراضگی کی بجائے درگزر کا راستہ اختیار کیا۔ وہ جانتے تھے اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اس لیے اپنے والد کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، مگر جب واضح ہو گیا کہ ان کا والد کفر پر ڈٹا ہوا ہے، تب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑنے کے بعد اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش شروع کی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ شیطان کے دھوکے میں آ کر بتوں کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے سامنے جا کر کہنے لگے، کیا یہ بت تمہاری دعائیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے جواب دیا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ قوم نے فوری طور پر اپنے بتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بت بے جان ہے، مگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا اور ہم بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ اندھی تقلید کا واضح ثبوت تھا۔ انہوں نے دلیل کے بجائے روایات کو ترجیح دی، صرف اس لیے کہ یہی نہیں ان کے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کس کی عبادت کرتے رہے؟ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی زندہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ روز قیامت میری خطائیں معاف کرے گا۔ یہ ایک لاجواب دلیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کسی کام نہیں، جبکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مگر ان کی قوم بہت غصے میں آ گئی کیونکہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے حیرانی اور غصے سے کہا، کیا تم ہمارے معبودوں اور ہمارے باپ دادا کی مذمت کر رہے ہو؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بے خوفی سے جواب دیا، نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ محض دلائل سے یہ قوم نہیں سمجھے گی، تاکہ ان کی قوم کو بتوں کی حقیقت دکھا سکیں۔ وہ اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ گاؤں سے نکلے، مگر ان کے دل میں ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنے کی تیاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قریبی بستی میں ایک بڑا تہوار منعقد ہونے والا ہے اور گاؤں کے تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ یہی موقع تھا کہ وہ اپنی قوم کو ان بتوں کی حقیقت دکھا سکیں جنہیں وہ دل و جان سے پوجتے تھے۔ جب وہ اس بات کا یقین کر چکے کہ گاؤں خالی ہو چکا ہے تو وہ اس تیز کلہاڑی لے کر چپکے سے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ مندر میں داخل ہوئے، انہیں لکڑی اور پتھر کے مختلف بت نظر آئے جن کی گاؤں والے عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھی جو بطور نذرانہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں اس بت سے پوچھا، کیا تم اس کھانے میں سے کچھ نہیں کھاؤ گے؟ ظاہر ہے بت نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بے جان تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی مجسموں سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ تب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کڑہاڑی سے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ پھر انہوں نے وہ کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دی تاکہ لوگ خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، پس ابراہیم نے ان سب کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر
एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि वो उसकी तरफ रजू करे। उसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल आए और सब्र के साथ गांव वालों के रद्द अमल का इंतजार करने लगे। जब गांव के लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके मुकद्दस माबूद तोड़ दिए गए हैं, उनके टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए पड़े। वो शदीद गुस्से में आए और कहने लगे, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया? जरूर वो कोई जालिम शख्स होगा। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उन बुतों के बारे में बात करते सुना है, उनका नाम इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई बार इन बुतों की हकीकत बयान कर चुके थे, इसलिए लोगों को शक आ गया कि ये काम उन्हीं का हो सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ना और अवाम के सामने पेश कर दिया। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अवामी ट्रायल किया जाए ताकि सब उनकी गुस्ताखी देख सकें। कुरान पाक में आता है, तो कहने लगे, इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो सब इसका हाल देखें। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसी चीज का खौफ ना था, यकीन था कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मुकम्मल इत्मीनान के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था अब वो अपनी कौम को लाजवाब करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब वो अपने दिल में शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। ये साबित हुआ बाजुकात बराह रास्त बात करने की बजाय बिलवास्ता अंदाज ज्यादा मौसर होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चालाक हिकमत अमली इस्तेमाल की, जिसने अहले बाबल को खुद अपने ही खिलाफ सोचने पर मजबूर कर दिया। मगर उनकी जिद और गरूर फिर हावी हो गया। उन्होंने फौरन अपनी पिछली बात से रजू कर लिया और फिर बहस करने लगे, तुम जानते हो कि ये बुत बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मजीद झंझोड़ा, क्या फिर भी तुम अल्लाह की सिवा उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें नफा पहुंचा सकते और ना ही नुकसान? तुम पर अफसोस और इन चीजों पर भी जिन्हें तुम अल्लाह की सिवा सोचते हो। क्या तुम कुछ भी अक्ल नहीं रखते? ये सुनकर गांव वालों का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया। अब उन्हें लगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कोई माफी नहीं, उसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना है। उन्होंने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सरेआम नजरे आतिश कर दिया जाए। चंद दिनों तक लोग जंगलों से लकड़ियां जमा करते रहे ताकि तारीख की सबसे बड़ी आग जलाई जा सके। यहां तक के बीमारों ने भी ये मन्नत मानी कि अगर वो ठीक हो गए तो वो भी आग के लिए लकड़ियां अतिया करेंगे। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें हजारों मन लकड़ियां डाली, फिर उसको आग लगा दी। ये आग इतनी शदीद थी कि उसकी लपेटें आसमान को छू रही थी। अहले बाबल ने एक बड़ा मंजनीक तैयार किया ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से इस दहकती आग में फेंका जा सके, क्योंकि आग के करीब जाना भी मुमकिन ना था। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बांध दिया गया और सरदार ने इशारा किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दो। इस लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और पूछा, ए इब्राहिम, क्या तुम किसी चीज की ख्वाहिश रखते हो? मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान गैर मुतजलजल था। उन्होंने अल्लाह की सिवा किसी की मदद की जरूरत न थी। उन्होंने जवाब दिया, तुमसे कुछ नहीं। उनके आस पास की हर चीज आग में झुलस रही थी, मगर उनके दिल में कोई खौफ न था। मंजनीक चली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकती आग के ऐन दरमियान फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने फौरन हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह के हुक्म से वो दहकती आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए राहत और सलामती में बदल गई। जो आग लोगों के लिए कहर बन रही थी, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और आरामदेह हो गई। लोगों को यकीन था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो चुके होंगे, मगर वो हैरानी और बेयकीनी से देखते रहे, यहाँ तक कि आग बुझने लगी। आग काफी देर तक भड़कती रही, मगर जब वो मदम होने लगी तो लोग बेसब्री से देखने लगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंजाम क्या हुआ। जब आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई तो सब ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न सिर्फ जिंदा थे बल्कि अपने रब की तस्बीह कर रहे थे और उनके जिस्म पर एक खराश तक न आई थी और वो लोग हैरत ज़दा होकर चीख उठे। तमाशाइयों के चेहरे स्याह पड़ चुके थे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा रोशन और पुरनूर था। ये खुला मौजज़ा था। फिर भी जिद्दी कौम ने उसे झुटला दिया, कबूल ना किया।
جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت آگ سے باہر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور وہ کفار ابراہیم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بس ہم نے انہیں بدترین نقصان اٹھانے والوں میں سے کر دیا۔ تماشائیوں کے چہرے آگ کی راکھ سے سیاہ ہو گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ نورانی اور روشن تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لانے لگے، مگر اپنی جان کے خوف سے انہوں نے ایمان چھپایا۔ کفار کے دلوں میں حسد اور نفرت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مزید سازشیں سوچنا شروع کر دی۔ آگ سے زندہ بچ جانے کی خبر بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوا، کیونکہ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور یہ واقعہ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور ان سے سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں میں سے ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چیلنج دیا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پھر تمہیں اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا، اس کا جواب دینے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم بدستور اپنے باطل عقائد پر ڈٹی رہی۔ ان کے والد نے انہیں چھوڑ دیا، قوم نے انہیں دھتکار دیا، آگ میں جلانے کی سازش کی گئی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر مکمل بھروسہ تھا اور حق کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ اسی دوران 2 عظیم ہستیاں ان کے پیغام پر ایمان لے آئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو ان کی وفادار اور صابر بیوی بنی، حضرت لوط علیہ السلام جو آگے چل کر اللہ کے نبی مقرر کیے گئے۔ یہ دونوں شخصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سہارے اور سکون کا ذریعہ بنے۔ جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اور لوط ان پر ایمان لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ وہ پہلے اور نامی شہر گئے، پھر حران اور وہاں سے فلسطین پہنچے۔ فلسطین میں تبلیغ کے بعد وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ایسے علاقے سے گزرے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ ایک شخص نے بادشاہ کو خبر دی، یہاں ایک خوبصورت عورت ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاوا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا، اے سارہ، زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ اس بادشاہ نے تمہارے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا تم میری بہن ہو، اس لیے تم بھی اسی قول کی تصدیق کرنا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو دربار میں بلایا۔ جب بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ بادشاہ نے گھبرا کر التجا کی، اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی تو بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ اپنی بدنیتی سے باز نہ آیا اور دوبارہ ہاتھ بڑھایا، تب اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ سخت مفلوج ہو گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ التجا کی، اللہ سے دعا کرو، میں واقعی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی سے بولا، تم نے مجھے انسان نہیں بلکہ کسی شیطان کے پاس بھیج دیا ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجر بطور خادمہ دے دی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے اس کافر کی چال ناکام بنا دی اور مجھے حضرت ہاجر علیہ السلام بطور خادمہ عطا کی۔ یہی حضرت ہاجر آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی، جن کی نسل سے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن اور حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت سارہ کافی عرصے تک بے اولاد رہی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم کی اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے محبت کو دیکھ کر غم زدہ رہتی تھی کہ وہ خود
انہیں کوئی اولاد نہ دے سکی۔ ادھر حضرت ابراہیم بے فکر مند تھے کہ ان کی نسل کو آگے لے جانے والا کوئی نہیں۔ اسی صورت میں حضرت سارہ نے اپنی خادمہ حضرت ہاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت ہاجر علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کو عرب قوم کا جد امجد مانا جاتا ہے اور تمام عربی نسل انہی کی اولاد میں شمار ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت ہاجر تمہاری ماں تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد بھی حضرت سارہ بے اولاد تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ بہت بڑے ہو چکے تھے تو 3 فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، یہ مہمان کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، آدھا بکری کا گوشت ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، آدھا گوشت نہیں، ایک موٹا بچڑا ذبح کرو کیونکہ یہ اجنبی اور مہمان ہے۔ چنانچہ بچڑا بھونا گیا اور مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی گئی، لیکن حضرت ابراہیم نے محسوس کیا یہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو وہ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ شاید انہیں نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے مہمانوں کو کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ تب فرشتوں نے کہا، مت ڈرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے انہیں ایک بڑی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نعمت عطا کریں گے۔ حضرت سارہ حیران ہوگی اور بولی، ہائے، کیا میں اتنی بوڑھی ہو کر ماں بن سکتی ہوں جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے حکم پر حیران ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہو۔ اے اس گھر والوں، بے شک وہی لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے۔ ایک دن انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے لے کر ان سے محبت پیدا کرو، پھر انہیں ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ فوراً تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی نسل سے کئی عظیم پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے انبیاء تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا آج بھی مسلمانوں کی مشکلات میں راحت اور مدد کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظیم واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر ایسا توکل کہ انہوں نے کسی سے مدد نہ چاہی سوائے رب کے، تو رب نے دیکھیں اپنے کیسے معجزات دکھائے۔ آگ کی جرت تک نہ پڑی کہ آپ کو ایک خراش تک دے دے۔ تو ہمیں اس واقعہ سے سبق سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلانا چاہیے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت، طریقت اور حقیقت کو اپنانا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔